سورہ بقرہ اور آیت نمبر 267 اور چوتھا رکوع ختم ہوا ہے، پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پانچویں رکوع کی پہلی آیت، تیسرا پارہ ہے، تیسرے پارے کے چوتھا رکوع ختم ہو رہا ہے، پانچویں رکوع کی پہلی آیت۔ ایک بات سمجھ لیں کہ رکوع کہاں پہ ختم ہوتا ہے، کہاں پہ شروع ہوتا ہے، تو یہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ جو لکھا ہے نا 4 لکھا ہوا ہے، دیکھیں جہاں پر رکوع ختم ہو رہا ہے، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو رکوع ختم ہو رہا ہے اس پہ لکھا ہوا 4، اس کا مطلب ہے کہ چوتھا رکوع یہاں پر پورا ہو گیا ہے، تب یہ 4 لکھا ہے۔ اب یہ جو آگے شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آج کے سبق سے، تو یہ پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ پانچواں رکوع پھر جہاں پہ جا کے ختم ہوگا تو پھر رکوع 5 لکھا ہوگا۔ اور جو آئین لکھا ہوتا ہے، اس آئین کے جو درمیان لکھا ہوا ہے نا، آئین کے جو درمیان لکھا ہوا ہے، تو اس آئین کے درمیان لکھا ہوا ہے 6 اور اوپر لکھا ہوا ہے 36۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بھئی یہ 6 کا کیا مطلب ہے اور اس 36 کا کیا مطلب ہے؟ سوال ذہن میں آ رہا ہے؟ تو 36 کا مطلب ہے کہ اس سورت کا 36 نمبر رکوع ہے، اوپر جو لکھا ہوا ہے نا 36، تو آئین کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ سورت کا رکوع نمبر لکھا ہوتا ہے، اور آئین کے نیچے جو لکھا ہوتا ہے وہ سپارے کا رکوع نمبر لکھا ہوتا ہے، اور آئین کے درمیان جو لکھا ہوتا ہے فگر، یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس رکوع کے اندر اتنی آیتیں ہیں۔ یہ ذرا سمجھ لیں، یہ جو آئین لکھا ہوتا ہے اس آئین کا مطلب ہوتا ہے رکوع یہاں پر پورا ہوتا ہے، رکوع۔ اب آئین کے اوپر ایک فگر لکھا ہوتا ہے اور ایک فگر درمیان میں، ایک نیچے، تو جو آئین کے اوپر فگر لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورت کا اتنے نمبر رکوع، سورت کا اتنا، اور آئین کے جو نیچے لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سپارے کا اتنے نمبر رکوع، جس سپارے کے اندر، جس جز کے اندر جو یہ رکوع چل رہا ہے اس کا اتنا نمبر رکوع، اور جو اس کے درمیان میں جو فگر لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس رکوع کے اندر اتنی آیتیں، اس رکوع کے اندر مثلا یہ چوتھا رکوع پورا ہوا، اس کے درمیان کیا لکھا ہوا ہے؟ 6 لکھا ہوا ہے، وہ ہے اس رکوع کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ تو کوئی ساتھی بعد میں گن بھی لے تاکہ تسلی بھی ہو جائے اس کو، جیسے ابراہیم علیہ السلام سے نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے دکھا دے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے پوچھا بھائی یقین نہیں ہے تمہیں؟ تو ابراہیم نے کہا اللہ یقین تو ہے لیکن میں دل کے اطمینان چاہتا ہوں، تو جو دل کا اطمینان چاہتا ہو تو سبق کے بعد گن لیں، رکوع نمبر بھی گن لیں اور سپارے کا رکوع نمبر بھی گن لیں، سورت کا رکوع نمبر بھی گن لیں، پھر آیتیں بھی گن لیں، تو ذرا اطمینان قلبی حاصل ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، کوئی خطاب ایمان والوں کو ہے۔ خطاب پہلے بھی تذکیر عرض کیا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے بلا رہے ہیں، کتنے پیار سے بلا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے مجھ پہ ایمان لائے۔ کتنے شفقت سے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اور ہم اس کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنی نادانی والی بات ہے۔ پھر فرمایا انفقوا، خرچ کرو،
من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ اس چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے اپنی کمائی ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے تمہارے واسطے زمین سے پیدا کیا ہے، ولا تیمموا الخبیث، اور ارادہ نہ کرو، قصد نہ کرو گندی چیز کا، خبیث چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون کہ تم اس میں سے خرچ کرتے ہو، ولستم بیاخذی، حالانکہ تم اگر تمہیں یہ چیز کوئی تمہیں دے تو تم اسے نہ لو، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ ہے کہ کبھی کبھار کوئی دے تو پتہ ہوتا ہے، دل نہیں کر رہا ہوتا ہے، دل سے نہیں لے رہے ہوتے، لے کر چشم پوشی کرتے ہوئے اس کا پردہ رکھتے ہوئے لے لیتے، ہاں، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت، ہمارے مال کا نعوذ باللہ اللہ محتاج نہیں ہے۔ حمید، خوبیوں والا ہے، خوبیوں والا ہے، تو اس کے لیے جو چیز خرچ کرو وہ بھی ایسی ہو جو خوبیوں والی ہو، خامیوں والی نہ ہو۔ الشیطان یعدکم الفقر، اگر مفہوم ہے اس کو لفظی ترجمہ پہلے سن لیں کہ شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے، تمہیں تنگ دستی کا، یعنی شیطان تمہارے ساتھ تنگ دستی کا وعدہ کرتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، کشائش والا، وسعت دینے والا، اور علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت عنایت کرتا ہے، حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، جس کو سمجھ مل گئی، حکمت مل گئی، حکمت کا مطلب سمجھ، دانائی، عقل مندی، جو اس کو عقل مندی مل گئی، سمجھ مل گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، گویا اس کو بہت خیریں ملی، گویا جو حکیم ہے اس کو بہت خیریں ملی۔ اسے حکیم کو یہ نہ سمجھے کہ دیکھو جی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت قرآن سے بھی ثابت ہو گئی، حکمت نبی علیہ السلام نے کی ہے، طب نبی وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو آج کل حکیم ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ جی ہم بھی قرآن سے ثابت ہو گئے، ہمارا بھی مسئلہ قرآن سے ثابت ہو گیا، تو اس طرف اپنی طرف، ہاں، قرآن کو اپنی طرف نہیں موڑنا چاہیے، جو قرآن کا مطلب ہے اس کو اسی طرح بیان کرنا چاہیے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو حکمت والے ہیں وہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب، ایک پورا رکوع ختم ہوا، جو پچھلا رکوع شروع ہوا تھا نا، مثل الذین ينفقون، چوتھا رکوع، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی۔ اب یہ دوسرا رکوع بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے لیے، اور تقریباً یہ رکوع پورا رکوع یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اور اگلا رکوع بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب کے بارے میں۔ پھر اگلے رکوع کے درمیان میں پھر جو ہے نا وہ صدقات اور خیرات اور جو ربا، سود وغیرہ کے احکامات بھی چند بیان کیے گئے، تو اس سے اندازہ لگا لو کہ پورے 3-4 رکوع ہیں صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل، آداب بیان کیے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کوئی اگر نہ خرچ کرے، اس کے باوجود بھی کوئی نہ خرچ کرے تو پھر کتنا بڑا بخیل ہوگا، کتنا بڑا ناسمجھ، اور کتنا بڑا یوں سمجھے کہ اس کو یعنی اپنا نقصان کرنے والا ہوگا، کہ اللہ رب العزت ہم پر رحم کرنے والے ہیں، اور ہمارے جو ہے نا وہ رب ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہماری فائدے کی باتیں ہمیں بتلانے والے ہیں، اور وہ اتنی تاکید فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہیں تمہارا فائدہ ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے پھر بتا بھی رہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں اس کا شان نزول یہ ہے، غالباً حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے کرتے تھے کہ اپنی کھجوروں کے، اپنی جو ہے نا وہ اصحاب صفہ، جو نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے جو بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے پاس پڑھا کرتے تھے، یعنی جنہوں نے دین کا سبق سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا صحابہ کرام میں سے، وہ اصحاب صفہ ان کو کہتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام کے پاس ہی بیٹھے ہوتے تھے، وہیں پر مسجد نبی ہی میں۔ آج بھی وہ چبوترا اللہ ہم سب کو لے جائے،
تو وہ چبوترا آج بھی موجود ہے، اس کی جگہ ایک نشانی سے بنائی ہوئی ہے، اور اصحاب صفا کے نام سے وہ چبوترا سا موجود ہے آج بھی، اور صحابہ کرام وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور دین سیکھا کرتے تھے، قرآن اور دین سیکھا۔ تو ان کے لیے یہ کرتے تھے کہ باہر ایک رسی لٹکی ہوئی تھی، تو جس کو جو استطاعت ہوتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق کھجوروں جب پھل دیتی تو اپنی استطاعت کے مطابق جا کے وہ کھجور وہاں پہ لٹکا دیتا، اور کوئی چیز جو اس کو استطاعت ہوتی ہے وہ جا کے وہاں پہ لٹکا دیتا۔ تو اصحاب صفا جو ہے وہ اس طرح کرتے تھے کہ جا کے وہاں سے اپنی ضرورت کی چیز لے لیتے، استعمال کر لیتے، باقی وہیں رہتی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ جس کو جو ہے نا جو چیز چاہیے ہوتی وہ لے لیتا، باقی چیز وہیں پڑی ہوتی، تو وہ اگر کسی دوسرے کی ضرورت ہوتی وہ لے کے استعمال کر لیتا۔ اس میں ہوا یوں کہ کسی شخص نے نا، چونکہ بعض منافقین بھی تو تھے، یا یوں سمجھے کہ منافق تو نہیں تھا لیکن شخص کا تعین چونکہ نہیں ہو سکا، تو بہرحال جو بھی تھا کسی نے جو ہے نا وہ غلطی سے یا جان بوجھ کر جیسے بھی کوئی خراب کھجوریں لگا دی، گندی کھجوریں لگا دی، جو مطلب گندی کھجوریں تھیں، جو بھی چیز تھی جو مطلب جس سے آدمی کو گھن آتی ہے وہ لگا دی۔ اور اصحاب صفا جو اللہ رب العزت کے مہمان، اللہ کا دین سیکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے مہمان، اللہ کے مہمان، اور اللہ کے مہمانوں کا جو اکرام کرتا ہے تو اللہ اس کا اکرام کرتا ہے، اور جو ان کی توہین کرتا ہے اللہ اس کی توہین کرتا ہے۔ بالکل واضح کلیئر کٹ بات ہے، کوئی اس کے اندر دو رائے تو ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان۔ تو دیکھو نا، صحابہ کرام اللہ کے مہمان تھے، اللہ کے دین سیکھ رہے تھے، تو ان کی معمولی سی، شاید کسی نے غلطی سے ایسے کر دیا ہوگا کہ کوئی بھی جو چیز لائی وہ خراب تھی، گندی تھی، وہ جا کے آ کے لٹکا دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل کر دی کہ اللہ رب العزت کو اپنے مہمانوں کی بے اکرامی بالکل بھی پسند نہیں ہے، بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی دیکھو جو اللہ کا دین سیکھنے والے ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کا دین، واقعی اللہ کا دین سیکھنے والے ہوں، اللہ کے دین سیکھنے کے نام پر دکانیں نہ کھلی ہوں۔ بات واضح پوری ہونی چاہیے نا، کیا حال ہے؟ ہاں، بہت ساری دکانیں بھی کھلی ہیں، ہم جانتے ہیں، اندر کی بات تو ہم جانتے ہیں نا، بہت ساری دکانیں بھی کھلی ہیں، دکانیں نہیں، اللہ کے دین سیکھنے والے ہوں، کون ہو؟ اللہ کا دین سیکھنے والے ہوں، تو ان کا اکرام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کون ہے؟ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے میں قرآن ہے، اہل قرآن ہے، قرآن سیکھنے دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، اور ان سے دعائیں لیا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو، اور گویا ان پر خرچ کرنا بھی صحابہ کرام کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ یہ اس آیت کا شأن نزول ہمیں بتا رہا ہے، اس آیت کا شأن نزول ہمیں بتا رہا ہے، اور یہ تو بات بالکل واضح ہے، بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نبی اسلام سے دین سیکھتے تھے، اصحاب صفا موجود تھے، اور پھر ان کے لیے ایک رسی لٹکی ہوتی تھی، رسی لٹکی ہوئی تھی، اور اس پر آ کے جو ہے نا وہ صحابہ کرام اپنی چیزیں لٹکا دیتے تھے، کھجور ہوتی، جو بھی چیز ہوتی، اور صحابہ اٹھ کے وہ استعمال کر لیا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے، کوئی اس کے اندر دو چندی یا دو رائے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ میں کہیں اور دوسرے موضوع پہ چلا گیا۔ اللہ کے راستے میں جو چیز خرچ کرو اس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں اچھی سے اچھی چیز خرچ کرو۔ آج کل عموماً کیا ہوتا ہے، خاص کر جو مسجد کے یہاں کا تو خیر وہ ماحول نہیں ہے، وہ نہ وہ چیز ہے اور نہ وہ مثال یہاں کی بنتی ہے، اس لیے مثال مجھ پہ فٹ نہیں آتی ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ محلے کے جو ہمارے گاؤں میں مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پہ اکثر امام صاحب کے لیے کھانا بھیج دیا جاتا ہے، تو اکثر چونکہ ہم جو ہے نا وہ اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، اور بہت دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ جو دال بچی ہو، جو روٹی بچی ہو، یا گوشت بچا ہوا 2-4 دن کا، بچوں نے بھی نہیں کھانا، اس نے بھی نہیں کھانا، چلو جی مولوی صاحب کے لیے بھیج دیں اس کو، اور مولوی صاحب کہیں مولوی صاحب یہ بھیج رہا ہوں تو چلو اس کو گرم کر کے کھا لیں۔ ایسے نہ کیا کرو، ایسے نہ کیا کرو۔ دیکھو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اسی طرح مثال کے طور پر جو ہے نا وہ ہمارا کوئی قریب بھائی ہے، پڑوسی ہے، 2-4 دن کا، 5 دن کا، 10 دن کا سالن یا جو بھی ہے جو بچا ہوا ہے، جو ہم نہیں کھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں اسے گن آ رہی ہے، اس کی وجہ یار اس کو دینا کہ یہ گرم کر کے کھا لے یار، یہ میں نے تیرے لیے رکھا تھا، بڑا اچھا ہے، بس تعریفیں بڑی اس کی کرتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسا دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ چیز جب خراب ہو جاتی ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتی،
پھر جا کے غریبوں کے پاس بھیج دی جاتی ہے. ایسے نہ کیا کرو, ایسے نہ کیا کرو. دیکھو کہتے ہیں جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. یہ جو کر رہے ہو نا کہ زبان کا جو ہاتھوں کے جو زخم ہے نا, تیروں کے زخم, یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن زبان کا دیا ہوا زخم ٹھیک نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ کسی کا دل ٹوٹ جائے نا اور اس کے دل سے آہ نکل گئی, اس کے دل سے آہ نکل گئی, تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ. مظلوم کی بد دعا سے کیوں؟ فإنہ لا حجاب بینہ وبین اللہ. اللہ اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں, اللہ اس کے درمیان کوئی سیدھی جا کے قبول ہوتی ہے. مظلوم کی بد دعا, تو آپ ایک تو غریب ہے بیچارہ, پہلے سے ہی دکھیا ہے, اوپر سے آپ اس کی اہانت بھی کر رہے ہیں, اوپر سے اس کی اہانت بھی کر رہے ہو, گندی چیز اس کی طرف بھیج رہے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چوتھا سپارہ شروع اس سے ہوتا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ مطلوب ہے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے میں فرمایا کہ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہو سکتا کوئی کامل مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ چیز دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو ایک چیز جو ہم اپنے لیے کھانے کے لیے پسند نہیں کرتے, وہ دوسرے کے لیے کیسے پسند کریں, دوسرے کے لیے کیسے پسند کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کے کپڑے پرانے ہو جائیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, وہ کپڑے اس کے پرانے ہو گئے, تو اب وہ دوسرے کو دینا چاہتا ہے اور سلا رہا ہے, وہ دے سکتا ہے, وہ دے سکتا ہے, لیکن ایسی صورت نہ ہو کہ بالکل استعمال کے قابل ہی نہیں ہے, پھٹے جھٹے ہوئے تو بس اس کو پھر دے رہے. نہیں, ایسے نہیں ہے. اگر استعمال کے قابل ہیں, قابل استعمال ہیں, ٹھیک ہیں, پھٹے چھٹے نہیں ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ استعمال کر لے گا, اس سے ناراض نہیں ہوگا, پھر دے سکتے ہیں. لیکن پھر اس پر جو ہے نا اس کو وہی بات ہے کہ منن ولا اذا, اس پر جو ہے نا احسان بھی نہ رکھو اور اس کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ. اس لیے ہمیشہ جو بھی, اور پھر اکثر بھائی میں دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں, بینک میں پیسے جمع کرا دیے, ان پر سود لگا, وہ لے لیے اور کہتے ہیں جی میں تو سود نہیں استعمال کرتا, یہ جو سود کے اوپر والے پیسے نا اس سے میں نے مسجد بنا لی. بڑے فخر سے کہتے ہیں اس سے میں نے کیا بنا لیا, مسجد بنا لی. وہ کمبخت, اللہ کے بندے بیوقوف, حرام مال سے مسجد بنا رہے ہو, حرام مال سے مسجد بنا رہے ہو, اور سمجھتے ہو کہ مجھے ایسے ثواب ملے گا, دگنا عذاب ملے گا. توہین کر رہے ہو اللہ کی. حجی مسجد کے لیے قرآن مجید, حجی پیسے ہیں سود کے, جیسے مسجد کے لیے قرآن مجید لے کے رکھو. کیا حرام مال ہی ملا کہ اسے قرآن مجید مسجد میں لے کے رکھنے؟ اس لیے یہ بات یاد رکھو, گندی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پرہیز کرو. گندی چیز کو اللہ کے راستے میں, اور اکثر آپ دیکھیں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, جو گندی چیز رزی چیز ہو جاتی ہے, کہتے ہیں چلو اس کو اللہ کے نام پر, اس کو اللہ کے نام پر. ایسا نہ کیا, ایسا. اور ہمیشہ یاد رکھو مسجد میں حرام مال نہیں لگ سکتا, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مال حلال. اس لیے آپ دیکھو نا یہاں پر کیا ہے, من طیبات, پاک چیز. اور پھر کہا کہ ماں کا سب تم, یہ نہیں ہے کہ کسی سے چوری کر کے میں خرچ کر دوں, جی میں نے چوری اس نیت سے کی ہے, جی دیکھو میرے دل, کہتے ہیں نا جی میرا دل تو صاف تھا, میں نے چوری اس نیت سے کی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں. یہ ڈاکہ اس لیے مارا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا, دیکھو میرا دل تو صاف تھا نا. ایسے نہیں, ماں کا سب تم, جو تم نے اپنے ہاتھ سے کمائی. اور پھر یہ یاد رکھو عمرے کرنا, حج کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ کسی کے مال سے ہو نا تو بڑا آسان ہوتا ہے, کسی کے مال سے ہو تو آسان ہوتا ہے. لیکن عبادت کا مزہ تب آتا ہے کہ آدمی اپنا خرچ کر کے جائے, آدمی اپنا خرچ کر کے جائے. اس لیے کبھی بھی جب اللہ کے راستے میں جاؤ, کوشش کرو عمرہ کرو یا حج کرو تو اپنا مال خرچ کر کے جاؤ. کوشش کرو کہ اپنا, کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے فائر مت کرو, کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے فائر کرنے کی کوشش, ہاں اپنا خرچہ اپنا اللہ سے مانگو, جب پورا ہو جائے پھر اللہ کے راستے میں جاؤ. عمرے کے لیے جاتے ہو تب, حج کے لیے جاتے ہو, ٹھیک ہے اپنا. اور پھر کہا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا پہلا ادب کیا ہے, اپنی کمائی اور حلال کی, اپنی کمائی اور حلال کی کمائی. اور پھر زمین میں سے جو پیدا ہوتا ہے
زمین میں سے جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر زمین میں میرا پیدا ہو تو میں عشر دے رہا ہوں 10واں حصہ دے رہا ہوں تو بس اس کا کیا کروں کہ جو خراب غلہ ہے وہ جو ٹھیک اللہ کے راستے میں نہیں، ٹھیک اللہ کے راستے میں دیا، ٹھیک مال اللہ کے راستے میں دیا کرو۔ پھر آگے وہی بات بتا دی ولا تیمموا الخبیث، خبیث چیز کا قصد مت کرو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، منہ تنفقون کہ اس میں سے تم خرچ کرو، خبیث چیز جو گندی چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو۔ یہ وہ ایک قسم کی اللہ کی توہین ہے۔ آپ یوں سمجھو کہ ہمارا کوئی آفیسر ہو، ہمارا کوئی آفیسر ہو، ہم اس کو گفٹ بھیج لیں پھٹے ہوئے کپڑے، کیا خیال ہے وہ خوش ہوگا یا الٹا اور غصہ ہوگا نا؟ تو ہم کو یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں وہ یا کس کو دے رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے اگر کوئی گندی چیز دیں گے تو کیا خیال ہے اللہ خوش ہوں گے؟ دگنا عذاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس لیے اس کے اندر خیال کیا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ کہ تم خود نہ لو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر بہت سے لوگ آتے ہیں مول صاحب میں آپ کے لیے گفٹ لایا، مول صاحب آپ کے لیے گفٹ لایا، اور پھر گھٹیا سے کوئی چیز دے دی، یا استاد جی کو اپنے استاد کو مثلا کسی نے اسپائی استاد کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے یا استاد نے اس کو سکھایا ہے، استاد کے لیے گفٹ لا رہے ہیں بڑے کے لیے، یا اپنے دوست کے لیے گفٹ لا رہے ہیں، بالکل گھٹیا سی چیز دے رہے ہیں، بالکل گھٹیا سی چیز دے رہے ہیں، لیکن وہ چشم پوشی کرتے ہوئے لے لیتے ہیں کہ چلو یار اس نے دی ہے، اب چلو اس کا دل رکھنے کے لیے لے لیں۔ تو کبھی بھی کسی کو تحفہ دو کوشش کرو اچھی چیز دو۔ ایک آدمی روزانہ تحفے دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن گھٹیا چیز دیتا ہے، آپ مہینے بعد تحفہ دے دو اس کا، اور تحفہ ایک دوسرے کو دینا چاہیے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، لیکن یہ وہ محبت قابل جو ہے نا وہ تعریف ہے کہ جس محبت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو، جس محبت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اب یہ نہ سمجھیں جی خطیب صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے بھی گفٹ دیا کرو بس ٹھیک ہے جی، وہ دوستیاں عورتوں سے لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ اور ان کو گفٹ دیا کرو، وہ محبت نہیں، بے حیائی والی محبت نہیں، حیا والی جس کے اندر حیا ہو۔ اور بہتر یہ ہے کہ کبھی بھی آپ جایا کرو نا تو شادی شدہ حضرات ان کے لیے نسخہ گزارو، کبھی بھی جب جاؤ، جب بھی چھٹی جاؤ، دیکھو نا فوجی کی تو عید یا اس کے بچوں کی عید تب ہی ہوتی ہے جب چھٹی آ جائے، ٹھیک ہے، کبھی بھی جب جاؤ تو آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے لیے گفٹ لے کے جاتے ہیں، باپ کے لیے لے کے جاتے ہیں، ماں کے لیے لے کے جاتے ہیں، بہنوں کے لیے لے کے جاتے ہیں، ایک بیچاری بیوی ہوتی ہے جس کو کچھ نہیں ملتا، تو ضرور اپنے استطاعت کے مطابق اس کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور لے کے جائے۔ تو اور پھر ہمارے ریڈیو صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ اللہ والے بھی ہیں، انہوں نے مجھے بتلایا اور حدیث سنائی اور پھر میں نے تحقیق بھی کی، انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بیوی سے پہلے پوچھیں گے اب اس کے خامد کے متعلق، ہاں جی یہ کیسا ہے، اگر اس نے کہہ دیا کہ اللہ تو بہت اچھا ہے، اس نے دنیا میں میرا خیال رکھا ہے، بس بے حساب بغیر حساب کتاب کے جانا، بغیر حساب کتاب کے۔ اور ایک اور حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا، موضوع تو خیر اور ہو گیا، وقت بھی زیادہ ہو گیا، بہرحال بقیہ سب جو ہے نا وہ کریں گے، یہ حدیث سنا کے سب ختم کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مومن جو ہے نا مومن وہ دب کر رہتا ہے بیوی سے دب کر رہتا ہے، مطلب بیوی اس پر غالب ہوتی ہے، جو مومن ہوتا ہے اس پر بیوی غالب ہوتی ہے، اور جو نبی علیہ السلام نے اس کو کمینہ فرمایا، کیا فرمایا؟ کمینہ، لئیم، کہ وہ بیوی پر غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام فرمایا میں مومن ہوں اور میں کریم، کہ میں دب کر رہنے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ مرضی کرتا رہے، اس بیوی فحاشی کرتی رہے، بے حیائی میں مبتلا ہو اور اس کو چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ ٹیڑھی لکڑی سے پیدا ہوئی، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور ٹیڑھی لکڑی کو سوکھ جائے نا اس کو سیدھا کرو تو ٹوٹتی ہے، سیدھا نہیں ہوتی ہے۔ اس نبی اسلام نے فرمایا اس کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھاؤ، اس کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس لیے کبھی بھی جاؤ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ، اور پھر ایک مولوی صاحب فرمانے لگے کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، کیا کریں، کوئی وظیفہ بتلائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلایا کرتے تھے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کبھی کیا ہے کسی نے؟ جس نے نہیں کیا
تو وہ اس سنت پر ضرور عمل کر لیں. کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو جن کی تو شادی ہوئی ہے ان کی تو انشاءاللہ، تو جن کی نہیں ہوئی وہ کیا کریں گے؟ وہ نیت کر لیں. ابھی سے نیت کر لیں، نیت کر لیں، اور شادی اس نیت سے بھی کریں کہ ایک تو وہ سنت بھی پوری کریں گے، دوسری یہ سنت بھی پوری کریں. تو مولوی صاحب نے اس کو بتلایا کہ بھئی اس کو نوالا کھلاؤ، کھانا کھاتے ہوئے اکٹھے کھانا کھایا کرو، اس کو نوالا کھلاؤ. اب اس نے کہا نہیں مولوی صاحب شرم آتی ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہوئے شرم نہیں آتی تجھے؟ اس کو گالیاں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی تجھے؟ اس کے منہ میں نوالا کھلاتے ہوئے سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے تجھے؟ خیر مولوی صاحب نے سختی کی تو اس نے کھلا دیے. تو بیچارہ روزانہ بیوی پر تھپڑ کی بارش کرتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا. آج جب بیوی کھانے کے لیے بیٹھی اور اس نے منہ میں نوالا ڈولا ڈالا تو اس نے آ کے مولوی صاحب ہوتا ہے، اس نے کہا اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا. اور پھر اس نے پوچھا کہ یہ پٹی تجھے کس نے پڑھائی؟ اس نے کہا کہ مجھے فلاں مولوی صاحب نے کہا اللہ اس کے بچوں کا اور اس کا بھلا کرے، اس نے تجھے آج انسان. وہ اور غصہ ہو گیا. پہلے میں گدھا تھا، اس نے کہا تو کام تو گدھوں والے ہی کرتے تھے، میں تو نہیں کہتے گدھے تھے، لیکن کام وہی کرتے تھے. تو اس لیے جب بھی کہیں جاؤ، آپ گھر جاؤ تو ان کا گھر والوں کا ضرور خیال رکھو، اور ان کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جایا کرو. لیکن یہ نہیں ہے کہ باقی سب کے لیے اعلیٰ، باقی سب کے لیے اچھی چیز، اور بیوی بیچاری کو بالکل آخر میں بچی کچی کوئی چیز مل گئی تو مل گئی، نہیں تو نہیں. ایسے نہیں، اس کا بھی ذرا خیال رکھا کرو. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبق زیادہ ہو گیا، شمار کو شاید آپ کی چھٹی ہو جائے، میں ذرا کام سے جانا ہے. انشاءاللہ پھر منگل کو پڑھیں گے. اگر شمار کو پہنچ گیا تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا مع الراشدين وجعلنا هداة مهديين وجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه.